ظہر کی اذان ہو چکی تھی، وضو خانے میں رش تھا، ہم نے وضو کی اور مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں خنکی تھی۔ حامد میر پہلی رکعت میں پہنچ گئے جبکہ میں تیسری رکعت میں نماز میں شامل ہو گیا۔ امام صاحب سمرقند کے قدیم علماء کے لباس میں ملبوس تھے، ان کی تلاوت میں ترنم اور جوش دونوں موجود تھے۔ مجھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں دوسری بار نماز کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں رکوع سجود کے دوران اس سعادت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا۔ مسجد سے نکلے تو باہر گرمی تھی، ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف چل پڑے۔ مزار پر رش تھا، گائیڈ آ رہے تھے اور سیاحوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں معلومات دے رہے تھے اور ہم چپ چاپ سن رہے تھے۔ یہ میرا ازبکستان کا دوسرا سفر تھا۔ عطاء الحق قاسمی اور حامد میر بھی ساتھ تھے۔ ہم ازبکستان حکومت کے مہمان تھے۔ ہم 29 مارچ کو اسلام آباد سے روانہ ہوئے اور 31 مارچ کی رات واپس پاکستان پہنچ گئے۔ ازبک ایئر لائن کے حامد محمود اور میرے دوست ڈاکٹر رزاق داد بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر رزاق داد تاشقند میں کاروبار کرتے ہیں، ان کی بیگم ازبک ہیں۔ یہ حکومت کے ہسپتالوں میں طبی آلات سپلائی کرتے ہیں اور ازبکستان میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ آج کل جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر PP-19 سے MP کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ یہ محنتی اور مخلص انسان ہیں اور یہ اسی طرح محنت کرتے رہے تو یہ جیت بھی جائیں گے۔ یہ الیکشن میں مصروف تھے لیکن یہ عطاء الحق قاسمی اور حامد میر کی محبت میں ہمارے ساتھ چل پڑے۔ ہم جمعہ کے دن سیدھے ہست امام گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قرآن مجید کی زیارت کی جس کی تلاوت کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ دنیا کا پہلا تحریری قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید ہرن کی کھال پر تحریر ہے اور یہ آراب کے بغیر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج 35 ہجری 17 جون 656 عیسوی کو تلاوت کر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہو سے قرآن مجید کے اوراق رنگین ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہو کے نشان آج تک قرآن مجید پر موجود ہیں۔ یہ نسخہ امیر تیمور کو بغداد کی فتح کے بعد ملا اور یہ تیموری خاندان کی ملکیت رہا۔ ازبکستان پر قبضے کے بعد روسی سمرقند، بخارا اور تاشقند کے تمام مقدس نوادرات ساتھ لے گئے۔ یہ نوادرات بعد ازاں کروڑوں ڈالرز میں بیچ دیے گئے، لیکن ازبک لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید ان کی دستبرد سے بچا لیا۔ یہ نسخہ تاشقند لایا گیا اور اسے ہست امام کے حجرے میں چھپا کر اس کے سامنے دیوار چنوا دی گئی۔ تاشقند کے لوگ تقریباً 100 سال تک اس نسخے کی حفاظت کرتے رہے۔ یہ نسخہ 1991 میں ازبکستان کی آزادی کے بعد باہر نکالا گیا، حجرے کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا اور یہ قرآن مجید زیارت کے لیے عام کر دیا گیا۔ دنیا میں اس قرآن مجید کی 50 کاپیاں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کاپی تاشقند کے امیر تیمور میوزیم اور دوسری استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں اصل لگتی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نسخہ ہست امام کے کمپاؤنڈ میں موجود ہے۔ میں 21 ستمبر 2012 عیسوی کو پہلی بار تاشقند آیا تو مجھے اس نسخے کی زیارت کا موقع ملا۔ مجھے یہ سعادت اس ٹور پر دوسری بار نصیب ہوئی۔ میری نگاہوں نے جو ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہو کے نشانوں کو چھوا، میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت پر تڑپ اٹھا۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے محسن تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رہیں، لیکن اقتدار کس قدر خوفناک چیز ہوتی ہے، آپ اس کا اندازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لگا لیجئے۔ محسن اسلام اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دن دہاڑے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے اور ان کی نعش 3 دن تک قرآن مجید پر پڑی رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد ازاں رات کی تنہائی میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 15 سے 18 لوگ شامل تھے۔ ظالموں نے جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین تک کی اجازت نہ دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے قریب کھجوروں کے باغ میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر محبوب تھے کہ اس نے جنت البقیع کو اس باغ تک پھیلا دیا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکز جنت البقیع میں آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت نے ہم پر بھی عظیم احسان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریبی ساتھی ہیں جن کی قبر ظاہر ہے، اور ہم جیسے گناہگار نہ صرف اس قبر کی زیارت کر سکتے ہیں بلکہ ہم آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر دعا بھی کر سکتے ہیں۔
مجھے متعدد مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکز کی زیارت کا موقع ملا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب قرآن مجید کے دونوں نسخوں کی زیارت کا اعزاز بھی بخشا۔ میں کل انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ان دونوں نسخوں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکز مبارک تصویر فیس بک اور اپنی ویب سائٹ پر چڑھا دوں گا تاکہ آپ احباب بھی اس کی زیارت کر سکیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہماری دوسری منزل تھے۔ نسل انسانی نے آج تک آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسی دوسری شخصیت پیدا نہیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک مکہ، مدینہ، بغداد، قاہرہ اور دمشق سے احادیث جمع کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ احادیث جمع کی اور بعد ازاں 7275 متفقہ احادیث مرتب کر کے صحیح بخاری جیسی مارکۃ الاوراق کتاب میں تحریر کی۔ یہ احادیث مبارکہ کی مصدقہ اور نابغہ کتاب ہے۔ اس کتاب نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو دوام بخش دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر دیا کہ انسان کا جذبہ سچا ہو تو یہ 1150 سال پہلے جب اچھی سیاہی اور اچھا قلم بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت بھی نہ صرف 6 لاکھ احادیث جمع کر سکتا ہے بلکہ یہ اس کے حوالے بھی دریافت کر سکتا ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری بار امام رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہونے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت بخشی۔ ہمارے لیے دوسری بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا دروازہ کھولا گیا۔ ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ بیٹھ کر دعا مانگ کر آئے۔ حامد میر بھی میرے ساتھ تھے اور مجھے ان کی آنکھوں میں عقیدت اور محبت کی نمی دکھائی دے رہی تھی۔ میں پچھلی بار حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارنے کی سعادت بھی حاصل کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی واحد شخصیت ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد میں اترنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد عطر اٹھا کر لحد میں پاک مٹی پر رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں سمرقند تشریف لے آئے اور اس علاقے میں اسلام پھیلانے لگے۔ مقامی لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہو گئے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ مگر لوگوں کا خیال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد عطر غائب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف سر مبارک دنیا میں رہا۔ اس معجزے کی وجہ سے سمرقند کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ زندہ کہتے ہیں۔ میں پچھلے سفر میں حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر پہنچا، لیکن میں مزار کے تعویذ تک نہ پہنچ سکا۔ مزار کا کلید بردار اس دن چھٹی پر تھا۔ میں نے جالی کے نزدیک کھڑے ہو کر سلام کیا، فاتحہ پڑھی اور صاحب مزار سے عرض کیا، آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے دوبارہ حاضر ہو جاؤں۔ میری عرض سن لی گئی، چنانچہ میں نہ صرف دوسری بار سمرقند پہنچا بلکہ اس دن کلید بردار بھی مزار میں موجود تھا۔ ہماری درخواست کے بغیر اس نے مزار کا دروازہ کھول دیا اور میں اور حامد میر اندر داخل ہو گئے۔ ہم نے صاحب مزار کے پاؤں میں بیٹھ کر سلام بھی پیش کیا، فاتحہ بھی پڑھی اور دعا بھی کی۔ ہم باہر نکلے تو باہر گمنام قبروں اور مزاروں کا طویل جنگل تھا۔ یہ لوگ شاہی خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ امیر تیمور کے خاندانوں میں پیدا ہوئے اور ان میں سے اکثر لوگ اپنے دور کے راجہ پرویز اشرف، صدر اصف زرداری اور میاں نواز شریف، مگر پھر وقت نے انہیں خاک اور گمنامی کا پیوند بنا دیا اور آج ان کے مزار اور قبریں تو موجود ہیں، لیکن ان کے نام، عہدے اور اثاثے گمنامی کا فضلہ بن چکے ہیں۔ یہ خاک میں مل کر خاک ہو چکے ہیں اور تاریخ ان کا نام تک بھول چکی ہے۔ ہم جب قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی طویل سیڑھیاں اتر رہے تھے تو ہر مزار ہماری نظروں کا دامن پکڑتا تھا اور گڑ گڑا کر کہتا تھا کہ آپ آج کے تمام فرعونوں کو ہمارا پیغام پہنچا دیجئے۔ آپ انہیں بتا دیں کہ تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلو، تمہاری قبروں کے سائے تاریخ سے لمبے ہو جائیں گے، تم مرنے کے بعد بھی شاید زندہ کی طرح زندہ رہو گے۔ لیکن تم نے ہماری طرح رئیس، مصاحب اور منصبدار بننے کی کوشش کی تو پھر دنیا میں تمہاری قبر تو موجود ہوگی مگر نام گمنامیوں کی خاک میں مل کر خواب ہو جائے گا۔ تم بدبو کے جھونکے کی طرح وقت کے حافظے سے محو ہو جاؤ گے۔